نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحیح بخاری کر رہے ہیں اور کتاب الوحی میں آج کتاب الوحی کی آخری حدیث ہے جو ہم نے پچھلے سبق میں شروع کی تھی، تو وہ پہلا حصہ تھا، اب حدیث کا دوسرا حصہ ہے، اور آج بھی اس میں بہت سی باتیں ہمیں سیکھنی ہیں انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کرے اور ہم اس حدیث کے سارے فائدوں کو سمجھ سکے انشاءاللہ، اور اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے والا بنائے، آمین۔ حدیث نمبر 7 پارٹ 2، ٹھیک ہے۔ پہلے میں آپ کو لاسٹ ویک کا تھوڑا سا ریمائنڈر کرتی ہوں کہ ہم نے لاسٹ ویک کیا سیکھا اس حدیث میں۔ تو ہم نے یہ جانا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیس کا معاہدہ کیا تھا، 6 ہجری میں ہوا تھا، یہ صلح حدیبیہ اس کو کہتے ہیں، تو اس کے تحت اب جنگ نہیں ہونی تھی 10 سال تک، قریش اور یعنی کفار قریش کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی جنگ اب نہیں ہونی تھی، اور ان کو دونوں پارٹیز کو پیسفلی اپنے اپنے زندگی کے مسائل حل کرنے کی اجازت تھی۔ تو قریش جو تھی، وہ قریش کے جو تجارتی قافلے جو جنگوں کی وجہ سے رکے ہوئے تھے، وہ ان کے تجارتی قافلے شروع ہونے لگے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر کئی بادشاہوں کو جو آس پاس کے غیر مسلمان علاقوں میں اپنے سفیر بھیجے اور اسلام کی دعوت، تبلیغ اور دعوت کا کام کیا۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں کئی خطوط بھیجے بادشاہوں کو، اس میں یہ ایک خط جو تھا یہ روم کے بادشاہ کو بھیجا تھا، ہرقل کو، اور روم اس زمانے میں سپر پاور تھی، بہت بڑی سلطنت تھی۔ روم کا بادشاہ، ہمیں اس حدیث کو ابھی تک جتنا پڑھا اس سے اندازہ ہوا کہ اس کو کچھ اندازہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہونے والی ہے، ٹھیک ہے۔ اور جیسا کہ ہمیں قرآن کی بھی تفسیر سے پتہ چلتا ہے کہ یہود اور نصارہ جانتے تھے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اور ان کو یہ بھی پتا تھا کہ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے فتح نصیب کرے گا، ان کے جو بھی فالوورز ہوں گے ان کرے گا، اور اس دین کو تکمیل تک پہنچائے گا۔ تو جب روم کے بادشاہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفیر حضرت دحیہ قلبی پہنچے، تو اس نے بڑے اہتمام سے اپنے دربار میں لوگوں کو جمع کیا، اور جو اس ابو سفیان اور ان کے ساتھی جو کہ وہاں پر تجارت کے لیے گئے تھے ان کو بھی بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تصدیق کرنے کے لیے سوالات کیے کہ یہ جو نبی ہے جس نے نبی کا دعویٰ کیا ہے اور مجھے اسلام کی دعوت دی ہے، کیا واقعی میں وہ نبی سچے نبی ہے یا نہیں۔ تو اس نے ابو سفیان اور ان کے ساتھیوں سے، ابو سفیان سے اس نے 10 سوالات کیے تھے، اور ان سوالات کے آخر میں اس نے یہ اندازہ لگایا سارے جواب سن کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، اور اس نے خود اس کا اقرار بھی کیا تھا کہ اگر مجھے یقین ہوتا کہ مجھے لوگ مار نہیں ڈالیں گے، میرے لوگ مجھے مار نہیں ڈالیں گے، تو مجھے اگر یقین ہوتا کہ میں صحیح سلامت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ سکتا تو میں سفر کر کے جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا اور آپ کی خدمت کرتا، آپ کے پیر دھوتا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک ہم نے لاسٹ ویک جانا تھا کہ ہرقل کے دل میں ایمان آ چکا تھا، ٹھیک ہے۔ اب آگے کیا ہوا، اب اس نے جب یہ بات فنش کی، ابو سفیان سے یہ بات ختم کرنے کے بعد اس نے وہ خط منگوایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا، اور وہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دحیہ کلبی کے ذریعے بصرہ کے حاکم کو بھیجا تھا۔ بصرہ جو تھا وہ علاقہ مدینہ سے زیادہ قریب تھا، اور یہاں پر عیسائی عرب رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو ان کا یہ جو تھے روم سے ان کا مضبوط تعلق تھا، تو بصرہ کے حاکم نے یہ ہرقل کا خط بھیج دیا، ہرقل کے پاس بھیج دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو اس نے پڑھا لوگوں میں، تو وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔
اب ہم اس خط کو پڑھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط کا آغاز جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا. ٹھیک ہے. پھر آگے لکھا من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم. پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور پھر لکھا کہ یہ خط اپنا تعارف کرایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جو اللہ کے بندے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں ان کی طرف سے ہرقل کے پاس، ہرقل عظیم کے پاس. دیکھیے عظیم روم لکھنے کی ضرورت نہیں تھی، صرف ہرقل بھی لکھ سکتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی تعظیم سے اس کا ذکر کیا کیونکہ یہ اس کا ٹائٹل تھا. عظیم روم، جیسے ہم عظیم روم اس کو کہتے تھے، اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا شاہ روم کے طرف. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ٹائٹل کا بھی ذکر کیا. ٹھیک ہے. عزت کے ساتھ اس سے خط لکھا. پھر آگے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام علی من اتبع الہدی، اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے. تو اب یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ یہ غیر مسلم تھا مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعظیم کی. ٹھیک ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ جس کو عہدہ دے، جس کو عزت دے، چاہے وہ مسلم ہو نہ ہو، تو ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس کو اگر اللہ نے کوئی مقام دیا ہے، کیونکہ اللہ کے اذن سے ہی سب ہوتا ہے، اگر اس کو ایک مقام حاصل ہے تو اس کی جو عزت ہے اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے جب ہم اس سے معاملہ کریں. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلام علی من اتبع الہدی، کہ سلامتی ہو جس پر جو ہدایت کی پیروی کرے. دیکھیں یہاں پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ السلام علیکم نہیں کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. ٹھیک ہے. السلام علیکم یہ اسلام کے شعائر میں سے ہے. یہ ایک مسلمان کے لیے پہچان ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائی سے السلام علیکم کہہ کر ملتا ہے اور السلام علیکم کہہ کر رخصت ہوتا ہے. اور یہ ایک سلامتی اور رحمت کی دعا ہے جو ہم اپنے مسلمان بھائی کے لیے کرتے ہیں. تو چونکہ نان مسلم کے لیے یہ برکت نہیں ہے، نان مسلم کے لیے یہ اعجاز نہیں ہے ان کا کہ ان کو ہم سلام کریں. سلام اللہ کی رحمت ہے، اسلام کا شعار ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح سے سلام کی دعا دی کہ اگر جو کوئی ہدایت کو قبول کر لے تو پھر اس پر سلامتی ہے اللہ کی طرف سے، وہ اس پر سلامتی ہوگی یعنی وہ محفوظ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس پر رحمت ہوگی اللہ کی. اما بعد، اس کے بعد فإنی بے شک میں ادعوک میں دعوت دیتا ہوں تجھ کو بدعایت الاسلام، اسلام کے کلمے کی. ٹھیک ہے. اسلام کا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اس کی گواہی دینا، اور ظاہری بات ہے گواہی زبان سے، دل سے اور عمل سے، سب سے ہو جب وہ ہم اس کلمہ کا حق پورا ہوتا ہے. تو میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، اسلام کے کلمے کی دعوت دیتا ہوں. اسلم، مسلمان ہو جا، تسلم، تو تو سلامتی میں آ جائے گا، تو محفوظ ہو جائے گا. یؤتی کا دے گا تجھ کو اللہ اجر کا، تیرا اجر، مرتین، ڈبل. اوکے. 2 times تیرا اجر ہوگا 2 times. فَإِن تَوَلَّيْتَ، پھر لیکن اگر تو نے منہ موڑا، فَإِنَّ، تو بے شک، عَلَيْكَ، تجھ پر ہوگا، اسم اریسیین کا. اریسیین جو ہے وہ کاشتکاروں کو کہتے ہیں، اور یہاں پر مطلب یہ کہ تیری رعایا جو ہے، وہاں پر زیادہ کاشتکار تھے تو تیری رعایا کا بھی تجھ پر ہی، کیونکہ عام طور پر یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہوتے اور یہ صرف فالوورز ہوتے ہیں. تو اگر ایمان نہیں لایا تو تیری رعایا کا بھی تجھ پر گناہ ہوگا. وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کو کوٹ کیا، سورہ آل عمران آیت نمبر 64 کو. وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ، اے اہل کتاب، تَعَالَوْا، آؤ، إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ، اس بات کی طرف جو برابر ہے، بیننا، ہمارے درمیان، و بینکم، اور تمہارے درمیان، ان، یہ کہ لا، نعبدو، کہ ہم عبادت نہ کریں، الا، مگر، اللہ، سوائے اللہ کے ہم کسی کی عبادت نہ کریں،
توحید کا جو معاملہ ہے وہ تمام اہل کتاب کو بھی معلوم ہے. یہ توحید کا میسج اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کے ذریعے بھیجا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت چوز کی جس میں وہ بات کہی گئی جس سے یہ لوگ بھی فیملیئر تھے، یہ لوگ جانتے تھے جس کو ولا نشرک، اور نہ ہم شرک کرے بھی ساتھ اللہ کے شیئن کسی چیز کو، ولا یتخذا اور نہ بنائے بعضنا ہم میں سے بعضن بعض کو اربابن رب من دون اللہ اللہ کے سوا. فَإِن تَوَلَّوْا پھر اگر یہ منہ موڑ جائے یعنی کہ یہ اہل کتاب منہ موڑ جائے، فَقُولُوا تو تم کہو أَشْهَدُ میں گواہی دیتا ہوں بِأَنَّا کہ بے شک ہم مسلمون، ہم گواہی دیتے ہیں کہ بے شک ہم مسلمان ہیں. تو یہاں تک سورہ آل عمران کی آیت نمبر 64 تھی. ٹھیک ہے. اچھا، جب یہ خط یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط یہاں پر مکمل ہوا. اب تھوڑا سا ہم غور و فکر کرتے ہیں کہ علماء نے اس خط سے بہت سارے مسائل نکالے ہیں. نمبر 1 مسئلہ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا اسٹارٹ میں، تو کوئی بھی اہم چیز، کوئی دعوت اسلام یا کوئی بھی اہم کام مسلمان جب کرتے ہیں تو اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں. پھر من محمد عبد اللہ و رسولہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تعارف کرایا کہ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، یعنی اپنے رسول ہونے کی اطلاع دی کہ اللہ کا رسول جس کو تم سب انتظار کر رہے تھے وہ رسول اب آ چکا ہے اور میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں. الہ ہرقل عظیم، اور ہرقل کی طرف جو کہ عظیم روم ہے، روم کا بادشاہ ہے. تو جیسے میں نے بتایا کہ ہرقل کو عزت کے ساتھ خطاب کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سلام علی من اتبع الہدی، اور جیسے اس میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غیر مسلمانوں کو ہم سلام نہیں کرتے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر شرطیہ سلام بھیجا کہ اگر جو ہدایت قبول کرتا ہے تو پھر اس پر سلام ہے. اما بعد، اس کے بعد فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَام، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مدعا بیان کیا خط میں. تو یہ خط جو ہوتا ہے وہ اہم خط وہ ہوتا ہے جس کے اندر پوری طرح سے واضح مقصد بیان کیا گیا ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مقصد بیان کیا کہ میرا یہ خط لکھنے کا مقصد یہ کہ میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام کی. علماء نے یہ ایک فتویٰ نکالا ہے، ایک اس سے مسئلہ یہ نکالا ہے کہ اسلام جو ہے ہمیں، جیسے سورہ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں فرمایا کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ تو اپنا اجازت لو، یعنی اپنے آپ کو انٹروڈیوس کرو، پہلے دروازے پر ویٹ کرو کہ وہ آپ کو اجازت دے رہے یا نہیں، تو اپنے آپ کو بتاؤ کہ آپ کون ہو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، یہ بتانا، کیونکہ یہ واضح طور پر یقین دلانا، اب ان لوگوں کو بتا دینا، اناؤنس کر دینا کہ وہ نبی جس کا انتظار میں تم لوگ تھے، میں وہ نبی ہوں اور میں آ چکا ہوں اور میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ چونکہ یہ ایک اسلامی طریقہ ہے کہ انسان اپنے آپ کا تعارف کرائے، کہیں بھی جائے، کوئی اہم معاملہ ڈسکس کر رہا ہے، کچھ ہے تو سب سے پہلے بتائے کہ میرا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. تو مقصد واضح فرمایا یہاں پر. پھر اسلم تسلم، پھر یہ بتایا، اس خط سے یہ فائدہ ہمیں ملا کہ اسلام انسان میں داخل ہونا انسان کو محفوظ کر دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت سے مسلمان، جب ایک انسان مسلمان ہوتا ہے تو محفوظ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی حفاظت فرماتا ہے. اور ایون دو کہ ہمیں بہت سے خطرات ہیں اس دنیا میں، اپنا ہمارا نفس کا خطرہ ہے، شیطان کا خطرہ ہے، لیکن کبھی کبھی انسان مشکل میں خود کو ڈالنے جاتا ہے، کوئی ایسے گناہ میں پڑنے جاتا ہے جو اس کے لیے اسلام سے خارج کرنے والا گناہ ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بندوں کی حفاظت فرماتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسلام میں داخل ہو جاؤ تو محفوظ ہو جاؤ گے، یعنی تمہاری بادشاہت بھی محفوظ رہے گی، اور تمہاری پوزیشن اور تمہاری دنیا بھی محفوظ رہے گی، اور تمہاری آخرت بھی محفوظ ہو جائے گی. یؤتیک اللہ اجرک، یہاں پر ایک اور مسئلہ ثابت ہوا کہ اللہ تجھے دوہرا
اجر دے گا اگر تم مسلمان ہوگے۔ تو گویا ایسے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل کتاب سے جب کوئی مسلمان ہوتا ہے تو اس کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ پہلا اپنے نبی کی پیروی کرنے کے لیے، جو ان کے نبی تھے ان کی پیروی کرنے پر، اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی کرنے پر۔ تو یعنی کہ اپنے نبی پر بھی ایمان لائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لائے تو ان کو دوہرا اجر ملتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے ہیں، ہم سب نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، لیکن ہم چونکہ اس وقت موجود نہیں تھے جب ان کی دعوت تھی تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا اجر ملتا ہے، لیکن ان کو دوہرا اجر ملتا ہے اگر کوئی یہودی یا نصارہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ پھر فَإِن تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْأَرِيسِيِّينَ، تو تم نے اگر منہ موڑا تو پھر تمہارے جو پیروکار ہیں، تمہاری رعایا ہے، ان کا گناہ بھی تجھ پر آئے گا۔ تو یہاں پر یہ اہم مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو جو اقتدار دے، جو ذمہ داری دے، یعنی بڑے لوگ جو ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی ملک کا بڑا ہو، چاہے کسی ادارے کا بڑا ہو، چاہے کسی فوج کا لیڈر ہو، چاہے کوئی گھر کا بڑا ہو، ان سب پر یہ ایک نعمت بھی ہے کہ ان کو ایک رتبہ ملا ہوا ہے کہ بڑے ہیں وہ، لیکن اس کے ساتھ ان پر ذمہ داری بھی زیادہ ہوتی ہے کہ ان کے فالوورز اور ان کے اندر میں جتنے لوگ ہوتے ہیں ان پر ذمہ داری بھی پڑ جاتی ہے۔ اسی لیے والد پر اپنی اولاد کی اور بیوی بچوں کی گمراہی کا گناہ آتا ہے اگر وہ ان کو صحیح بات بتانے کی کوشش نہ کرے، خود گمراہ رہے اور ان کو بھی گمراہی کی طرف لے جائے تو اس کے اوپر اپنی فیملی کا گناہ بھی آتا ہے۔ اسی طرح ماں کی ذمہ داری بھی بچوں کی ہے، اور ہر انسان کو ایک حدیث ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو راعی بنایا ہے، یعنی کہ چرواہا، یعنی کہ کسی نہ کسی چیز کا ذمہ دار بنایا ہے۔ تو ہر انسان کے اب جس چیز پر جہاں تک اس کی ذمہ داری کا دائرہ ہے وہاں تک اس کے اوپر اس کو پوچھا جائے گا، وہ اس کا حساب ہوگا اس کے ساتھ۔ تو چونکہ اس کے یوزلی جب بڑے ایک بات کو سچ مان لیتے ہیں تو اس کے پیروکاروں کے لیے پھر مشکل نہیں رہتی، وہ آسانی سے بات کو مان لیتے ہیں۔ اس لیے اس سے کہا گیا کہ تم اگر جھٹلاؤ گے تو تمہاری رعایا کا بھی تم پر گناہ آئے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آیت چوز کی قرآن کی تو وہ اس سے بھی کئی مسائل ثابت ہوتے ہیں۔ پہلی بات یہ کہ قرآن کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوٹ کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی، اور یہ آیت بھی، اور اس خط کو ایک مشرک کے ہاتھ میں دیا، ٹھیک ہے۔ ہرقل جو تھا وہ مسلمان نہیں تھا، وہ اہل کتاب میں سے تھا اور اہل کتاب میں شرک تھا، تو وہ حضرت عیسیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں، اپنا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں، تو لیکن اللہ نے ان کے ہاتھ میں قرآن کی آیات سونپی، ٹھیک ہے۔ تو اس سے علماء یہ نقطہ نکالتے ہیں کہ اگر ہمیں یقین ہو کہ نون مسلم جس کو ہم قرآن جس کے ہاتھ میں دے رہے ہیں وہ اس کی بے حرمتی نہیں کرے گا تو ہم تبلیغ کے لحاظ سے اس کو ہم دے سکتے ہیں تاکہ وہ اس قرآن کو پڑھ کر اس کے دل میں قرآن اترے، ٹھیک ہے۔ تو دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے کہ جس آیت کو کوٹ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم چلو اس کلمے کی طرف آؤ جو ہم دونوں میں برابر ہے، یعنی کامن گراؤنڈ سے بات شروع کی ہے کہ جو بات مشترک ہے ہمارے درمیان وہ یہ ہے توحید ہے، اللہ کی توحید جو ہے وہ ہر نبی نے یہ دعوت دی، یہی ہر نبی کا یہی بنیادی پیغام تھا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامن گراؤنڈ سے بات شروع کی کہ جن چیز سے یہ لوگ بھی واقف ہیں اور جن سے جو اسلام بھی اس کی دعوت دیتا ہے تو اس سے بات شروع کی۔ تو اس سے علماء نے یہ نقطہ نکالا کہ جب ہم نون مسلم سے تبلیغ کریں تو ہم ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کریں جو ان کے مذہب میں اچھی ہے، جس کو اسلام اپروو کرتا ہے، اور پھر آگے بات بڑھائیں، پہلے سے مخالفت نہ کریں کہ یہ چیز تمہارے اندر غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔
ان چیزوں کے بجائے ان چیزوں کے ساتھ بات شروع کریں جو کہ ان میں کامن ہے آپس میں، جو ان کے لیے بھی فیملیئر ہے، جس کو وہ اچھا سمجھتے ہیں ان باتوں سے، اور جو جن کو اسلام بھی اچھا سمجھتا ہے تو ان باتوں سے ہم بات کو شروع کریں۔ پھر یہاں پر یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے کہ ہم نہ بنائیں بعض ہم میں سے بعض کو اربابن، اس سے بھی جو ہے ایک مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ دین اللہ کا ہے، ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی کو حق نہیں ہے، قرآن اور حدیث کے علاوہ کوئی اگر شریعت میں کوئی کسی چیز کو حلال حرام کرتا ہے، کسی چیز کو فرض بتاتا ہے، کسی چیز کو گناہ بتاتا ہے، کسی چیز کو ثواب بتاتا ہے، یہ سارے حق اللہ کے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی امام، کوئی بھی بڑا ہے، مذہبی پیشوا ہے، کوئی پادری ہے، کوئی ان کا پریسٹ ہے، مسلمانوں کے لیے بھی اس میں اور غیر مسلموں کے یعنی بنی اسرائیل کے لیے بھی، کہ ہم اپنے مذہبی پیشواؤں کو اپنا رب نہ بنا لیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ان لوگوں نے یہ کیا کہ اپنے جو بھی ان کے راہب ہوتے تھے، جو بھی ان کے دین کے بڑے ہوتے تھے، وہ بس ان سے مذہب لیتے تھے، انہوں نے اپنی طور سے تورات اور انجیل کی ہر کامن آدمی اس سے کچھ سیکھنے کی کوشش نہیں کرتا تھا، بس ان کا جو بھی لوکل ان کا جو ہوتا تھا، پریسٹ ہوتا تھا یا راہب ہوتا تھا یا جو بھی مذہبی پیشوا ہوتا تھا، وہ ان کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے جو اس نے کہہ دیا، اگر اس نے کہہ دیا حلال ہے تو حلال، اس نے کہہ دیا حرام ہے تو حرام۔ قرآن میں ایک اور جگہ بھی یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود اور نصارہ نے اپنے راہبوں اور اپنے پریسٹ کو اور اپنے مذہبی پیشواؤں کو رب بنا لیا۔ تو حضرت عدی بن حاتم جو تھے وہ عیسائیت سے آئے تھے، مسلمان ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم اپنے جو پریسٹ ہوتے ہیں، اپنے جو پادری ہوتے ہیں، ہم ان کی پوجا تو نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کو رب بنا لیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیونکہ تم لوگ جب وہ تم کو کہتے ہیں یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے یا اس میں اجر ثواب ہے، اس میں گناہ ہے، تم کیا اس کی باتوں کو آنکھیں بند کر کے مانتے ہو؟ تو حضرت عدی نے کہا کہ ہاں ایسا تو ہے، ہم ان کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں اور جو ہمیں وہ بتاتے ہیں ہم اسی کو مانتے ہیں۔ مسلمانوں کو بھی دین اسلام کا جو مرکز اور منبع ہے وہ قرآن اور حدیث ہے، اور یہ ہر انسان پر فرض ہے کہ اس کی اتنی نالج کم از کم اس کو ہو، قرآن اور حدیث کو اس طرح سے اس نے پڑھا ہو کہ وہ سمجھ سکے کہ ہاں یہ بات صحیح ہے اور یہ بات غلط ہے۔ ہر انسان، ہر مسلمان کو قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے لیے ہمارے دین نے انکریج کیا ہے کہ قرآن کو سیکھو، سمجھو، حدیث کو سمجھو، یعنی کہ ہم کو اپنی محنت ضروری ہے، اپنا علم حاصل کرنا بھی ضروری ہے، تو یہ بس یہ ہے کہ غافل نہ رہے انسان، بالکل آنکھیں بند کر کے نہ چلے، یہ مطلب ہے۔ تو یہ سارے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط سے ثابت ہوتے ہیں۔ امام بخاری خود فقیہ تھے، خود مجتہد تھے، مطلق طور پر وہ خود بھی ایک فقیہ تھے، ٹھیک ہے، اور انہوں نے بس فرق یہ ہے ان کی کوئی مسلک کیوں نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے باقاعدہ درس تدریس فقہ کی نہیں کی بلکہ حدیثوں کی درس تدریس کی ہے انہوں نے، اور اپنی کتاب میں انہوں نے ہر حدیث سے غور و فکر کر کے بہت سے ڈھیر سارے مسائل نکالے ہیں اور ان مسائل کو لکھا ہے تاکہ جو بعد کے لوگ امام بخاری کی کتاب پڑھیں وہ اس قابل ہو کہ دین کو صحیح طرح سے سمجھ سکے، ٹھیک ہے۔ امام بخاری کی جو ابواب بندی ہے نا، جو باب وہ باندھتے ہیں جس میں وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ باب میں ایک مسئلہ ہوتا ہے، ہر باب جو ہے وہ امام بخاری کے غور و فکر سے انہوں نے جو مسئلہ اس حدیث میں دیکھا ہوتا ہے وہ باب کی ہیڈنگ میں اس کو ذکر کرتے ہیں۔ تو اگر ہم باب پر غور و فکر کر کے جو ہیڈنگ جو ہوتی ہے ان کے حدیث کی، اس کو ابواب کہتے ہیں، تو اگر ہم ان ابواب پر غور و فکر کرتے ہوئے حدیث کو پڑھتے ہیں تو ہمیں امام بخاری نے اس حدیث سے کیا سوچا، کیا سمجھا، کیا مسائل نکالے، وہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ تو اب جو ہے جب حدیث جب خط پڑھ لیا ہرقل نے،
تب ابو سفیان کہہ رہے ہیں کہ ابو سفیان نے کہا فلما قال ما قال، جب ابو سفیان نے کہا کہ جب ہرقل نے جو کچھ بات کرنی تھی کر لی، وفارغا اور فارغ ہوا، من قراءۃ الکتاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط پڑھنے سے فارغ ہوا، تو کثرا بہت زیادہ ہو گیا، عندہ اس کے پاس، الصخب شور و غل مچ گیا، اس کے دربار میں ایک شور و غل مچ گیا، وارتفعت الاصوات اور لوگوں نے آوازیں بلند ہونی شروع کر دی، لوگوں نے بہت آوازیں بلند کی۔ کیوں ایسا ہوا؟ دیکھیں سارے عیسائی تھے نا، اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھا اس نے جس میں دعوت اسلام ہے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیسائیوں میں سے نہیں ہے، اور ہرقل کا انداز لگ رہا ہے کہ وہ بہت متاثر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ ساری باتوں سے اس کے جو آس پاس کے لوگ تھے وہ سب گھبرا گئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یعنی ان کو یہ چیزیں پسند نہیں آئی کہ یہ تو ہم کہاں جا رہے ہیں، ہم اپنے مذہب سے کیا ہم پھر جائیں گے؟ تو ایک شور اور ہنگامہ مچ گیا، ٹھیک ہے۔ ابو سفیان کا اپنے دل میں بھی ایک روب بیٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، ٹھیک ہے، کہ اب اسلام ضرور غالب آئے گا۔ حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے، آپ نے فرمایا کہ مجھے 1 ماہ کی مسافت تک اللہ نے میرا روب میرے دشمن کے دل میں ڈالا ہے، اور اس طرح میری مدد کی ہے کہ 1 ماہ کے فاصلے سے میرا دشمن مجھ سے ڈر جاتا ہے۔ تو امام بخاری نے خود بھی یہ مسئلہ دوسری جگہ اس حدیث سے ثابت کیا ہے کہ چونکہ ہرقل اس وقت جو تھا وہ بیت المقدس میں تھا، اور بیت المقدس کا مدینہ سے اس زمانے میں جو فاصلہ تھا، اگر جو لوگ جاتے تھے تو ان کو 1 مہینہ لگتا تھا وہاں پہنچنے میں۔ تو امام بخاری نے یہ مسئلہ ثابت کیا کہ اس حدیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ اللہ نے روب دیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ دشمنوں کے دلوں میں آپ کا خوف ڈال دیا تھا 1 مہینے کی مسافت سے، تو یہ بات بھی یہاں بھی ثابت ہوتی ہے کہ ہرقل جو تھا وہ ڈر گیا، اور ابو سفیان کے دل میں بھی آپ کا روب بیٹھ گیا۔ اب دیکھیں کہ یہاں تک جو حدیث ہے نا، یہ اتنی جو ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے، اتنی حدیث جو تھی وہ امام زہری نے حضرت عبداللہ بن عباس سے سنی تھی، ٹھیک ہے، جو ہم نے شروع میں حدیث کی سند پڑھی، تو عبداللہ بن عباس نے حضرت ابو سفیان سے اس حدیث کو روایت کیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن عباس کی یہ حدیث جو تھی وہ زہری تک پہنچی تھی۔ اب یہ پھر کیا ہوا کہ اس حدیث میں ہمیں اتنا اندازہ ہوا کہ ہرقل جو تھا وہ اس کو یقین آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہے، لیکن پھر اس نے کیا کیا یہ بات ہمیں نہیں پتہ چلتی۔ تو جب روم فتح ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصت کے بعد، اللہ تعالیٰ نے روم پر، حضرت عمر کے زمانے میں ہی روم پر قبضہ ہو گیا، جو بیت المقدس جو تھا وہ اسلام کے قبضے میں آ گیا۔ تو اس وقت امام زہری جو تھے وہ انہوں نے چونکہ اتنی حدیث سنی تھی تو انہوں نے ایک راہب کو ڈھونڈا اس زمانے میں جو کہ ہرقل کے درباریوں میں سے ہوا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اس کو اس نے ڈھونڈا، یہ تھا، اس کا نام تھا ابن ناطور، ٹھیک ہے، ابن ناطور کو امام زہری نے ڈھونڈا اور اس سے دریافت کیا کہ ہرقل کے ایمان کا کیا ہوا، کیونکہ ہرقل نے یہ خط پڑھا تھا اور اس نے یہ باتیں کی تھی کہ یہ اللہ کے رسول سچے ہیں، اس نے مان لیا تھا، تو پھر اس کے ایمان کا کیا ہوا۔ تو ابن ناطور کون تھا؟ امام زہری کی ملاقات ہوئی اس وقت، یہ جو تھا یہ وہاں کا پادری تھا، وہاں رومیوں کا پادری تھا، ٹھیک ہے، وہاں کے جو رومن تھے ان کا پادری تھا۔ تو اس نے باقی کا جو ٹکڑا ہے یہ اس نے امام زہری کو بتایا، یہ کہ اوپر کی حدیث جتنی ہم نے پڑھی جو لاسٹ ٹائم سے ابھی تک، یہ سارا حضرت ابن عباس سے سنا ہوا تھا۔ اب جو امام زہری چونکہ اس کے راوی ہیں حدیث کے، انہوں نے یہ ٹکڑا نیچے کا بھی اس میں ساتھ کیوں شامل کیا اپنے حدیث میں اور اپنے شاگردوں کو بتایا کہ کیونکہ اس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہرقل کا کیا ہوا، ایمان کیوں نہیں لایا، وہ مسلمان کیوں نہیں ہوا۔ تو وَكَانَ
ابن الناطور صاحب الیاء، یہ بیت المقدس کے خاص لوگوں میں سے تھا۔ یہ جو ابن ناطور ہے وہ ہرقل، اور ہرقل کا بھی اس سے واسطہ تھا، یعنی ہرقل کے بھی خاص لوگوں میں یہ ہوتا تھا۔ اور سقفن پادری تھا، علی نصارہ، نصارہ کے عیسائیوں کا پادری تھا یہ، ٹھیک ہے۔ جب یہ زہری ملے ہوں گے اس وقت یہ اس وقت بھی شاید یہ عیسائیوں کا مذہبی پیشوا ہوگا، تو اس سے جب ملے زہری تو اس نے بیان کیا، یحدثو، اس نے بتایا، ان بے شک ہرقل ہین قدم ایلیا، جب وہ ایلیا میں آیا تھا یعنی کہ بیت المقدس میں آیا تھا، اصبح یومن، ایک دن اس نے صبح کی، خبیث النفس، اس کی حالت خراب تھی، اس کا جیسے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں نا کہ چہرہ اترا ہوا تھا اور وہ کچھ صحیح نہیں نظر آ رہا تھا، کچھ پریشان حال نظر آ رہا تھا، خبیث النفس تھا۔ تو فقال، تو کہا، بعض بطریقتہ، اس کے بعض جو درباری تھے، اس کے جو بڑے لوگ تھے، خاص لوگ تھے جو اس کے ارد گرد تھے، ان میں سے کچھ نے کہا، قد استنکرنا ہیئتک، کہ آپ کی حالت آج کچھ عجیب سی ہے، یعنی نکرہ کہتے ہیں کہ غیر معمولی حالت ہے، آج آپ کی حالت کچھ غیر معمولی ہے، کچھ آپ صحیح نہیں لگ رہے ہیں، پریشان لگ رہے ہیں۔ تو قال ابن الناطور، تو ابن ناطور نے کہا، ابن ناطور جو واقعہ بتا رہے ہیں وہ اس خط کے بعد کا واقعہ ہے، ابھی ہرقل جو ہے وہ ابھی بیٹھا جو اٹلی میں ہے، لیکن یہ جب یہ خط اس نے پڑھا تھا تو وہ بیت المقدس میں تھا، اور بیت المقدس میں ہی اب وہ پریشان رہ رہا تھا، کیونکہ اس کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں، تو یہی اس وجہ سے اس کی کچھ ذہن پہ پریشانی تھی۔ تو اس کے لوگوں نے سے پوچھا کہ تیری کچھ حالت صحیح نہیں لگ رہی ہے، تو اب ابن الناطور نے بیچ میں یہ ٹکڑا ڈالا کہ وَكَانَ يَنظُرُ فِي النُّجُومِ، کہ جو ہرقل تھا وہ کچھ ستاروں کا کاہن تھا، حزان کہتے ہیں کاہن کو، اور کاہن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو شیطانوں سے مدد لے کر لوگوں کے فیوچر بتاتے ہیں، اور کچھ جو ہے وہ ستاروں کا علم رکھتے ہیں اور ستاروں سے مستقبل کی خبریں معلوم کرتے ہیں۔ تو ہرقل جو تھا وہ ستارہ پرست تھا، یعنی ستارہ پرست نہیں تھا مگر وہ علم النجوم رکھتا تھا، وہ ستاروں سے قسمت معلوم کرنے میں بلیو کرتا تھا۔ تو فقال لهم، تو ہرقل نے جب اس کے ساتھیوں نے اس سے پوچھا کہ تجھے کیا ہوا ہے، تو کیوں پریشان ہے، تو اس نے کہا، حین سألوہ، جب ان لوگوں نے سوال کیا تو اس نے کہا، انی، بے شک میں، رأیت اللیلۃ، میں نے آج کی رات دیکھا ہے، حین، جب میں نے نظر ڈالی، فی النجوم، ستاروں پر، ملک الختان جو ہے ختنہ والوں کا بادشاہ، قد ظہرا، کہ وہ غالب آ گیا ہے، یعنی کہ دیکھیں اس نے کیا اندیشہ ظاہر کیا کہ میری بادشاہت پر، میرے ملک پر جو ہے وہ ختنہ کرنے والوں کا بادشاہ جو ہے وہ غالب آ گیا ہے۔ اب اس کو یہاں یہ بات کہاں سے پتہ چلی، دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی نشانیاں ان لوگوں کی کتابوں میں تھی، ٹھیک ہے، لیکن اس نے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے کسی ذریعے سے اس کے دل میں بات ڈالی ہوگی۔ بہرحال اس نے کہا کہ مجھے میرے ستاروں کے پر نظر ڈالنے سے مجھے یہ بات پتہ چلی ہے۔ تو ہمیں یہاں پتہ چلتا ہے کہ کیا پھر ستاروں کا علم سچا ہوتا ہے، کیا اس سے واقعی میں مستقبل کا حال پتہ چلتا ہے؟ تو دیکھیں اسلام ہمیں اس کی منع کرتا ہے، اللہ کے سوا کوئی جو ہے وہ غیب کا علم نہیں رکھتا، اور نہ ہی ہم کو اجازت ہے کہ ہم اس کام میں بلیو کریں، نہ اس پر یقین رکھیں۔ زوڈیاک سائنس جو ہیں ان میں ہم یہ کفر ہے، یہ سخت منع ہے، ٹھیک ہے۔ ہوروسکوپ میں یقین رکھنا اور معلوم کرنا، انٹرسٹ لینا، یہ ساری باتیں چاہے ہم کہیں ہمیں یقین نہیں، ہم بس ایسے ہی دلچسپی کے لیے پڑھتے ہیں، وہ بھی منع ہے ہمیں، کیونکہ ایک چیز ہمارے لیے ہمیں پتہ ہے کہ یہ حرام ہے تو یہ حرام ہے،
اب بہرحال ہم اتنا جانتے، اس نے تو یہ کہا کہ اس کو ستاروں کے ذریعے پتہ چلا تھا، ٹھیک ہے. ہم مسلمان کیا سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی ذریعے سے اس کو یہ دیا کہ جو مسلمان ہیں وہ ختنہ کرنے والے ہیں، کیونکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بھی سنت تھی، ٹھیک ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بھی یہ حکم دیا گیا تھا ان کو بھی. تو اب بادشاہ نے پوچھا، اب اپنے آس پاس والوں سے پوچھتا ہے یہ ہرقل، فمن یختتنو کہ کون لوگ ختنہ کرتے ہیں، من حاذل الامہ اس امت میں کون لوگ ہیں جو اب بھی ختنہ کرتے ہیں، کیونکہ عیسائیوں نے یہ چیز چھوڑ دی تھی، حالانکہ یہودی کرتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں، اب آج کے دور میں کون لوگ ہیں جو ختنہ کرتے ہیں. تو انہوں نے کہا لیسا یختتن الا الیہود فلا یہمنک شأنہم، یعنی انہوں نے کہا کہ یہاں صرف یہود ہی کرتے ہیں ختنہ، لیکن تو ان کی جو جیسی حالت ہے، جو خستہ حالت ہے کہ ان سے کوئی ڈر کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہ بالکل دبے ہوئے ہیں. اس وقت یہودی ہمارے ملک میں دبے ہوئے ہیں بالکل، اور وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ تمہاری سلطنت کو کوئی نقصان پہنچا سکے. آپ اپنے ملک کے شہروں میں یہ منادی کرا دیں، لکھ کر اعلان کر دیں، لکھ کر حکم بھیج دیں، فَيَقْتُلُوا کہ وہ قتل کر دیں، من فیہم جو بھی ان میں ہے، من الیہود، یعنی آپ پھر بھی اپنی تسلی کے لیے کیا کریں کہ جتنے یہودی ہیں ہمارے علاقے میں، آپ سارے شہروں میں یہ لکھ کر بھیج دیں کہ یہودیوں کو پکڑ کر قتل کر دو. فَبَيْنَمَا تو ابھی تو اس دوران میں جب کہ یہ سارے مشورے ہو رہے تھے، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَىٰ أَمْرِهِمْ وہ جب اس معاملے پر ابھی غور و فکر کر رہے تھے، سوچ رہے تھے کہ کیا کرنا چاہیے، اُوتِیَ ہرقل بِرَجُلٍ أَرْسَلَ بِهِ مَلِكُ غَسَّانَ يُخْبِرُ عن خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو غسان کے جو بادشاہ تھا، غسان جو علاقہ تھا نا، یہ عرب کرسچن تھے، اور یہ عرب کے بالکل نارتھ اینڈ میں ہوتے تھے، اور ان کی اپنی حکومت تھی لیکن روم کے اندر میں ہوتے تھے یہ. تو وہاں کے بادشاہ نے ایک آدمی کو بھیجا ہرقل کے پاس، ٹھیک ہے. اور وہ آدمی جو تھا وہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلومات تھی، وہ عرب تھا، وہ وہیں سے آیا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں بھیجا تھا، مگر اس کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں پتہ تھی اس کو. تو اس شخص کو ہرقل کے پاس غسان کے بادشاہ نے بھیجا. اس نے کہا اپنے ساتھیوں سے، اذهبوا لے جاؤ اس کو، فانظروا دیکھو، پھر دیکھو، مختتن کہ کیا اس کی ختنہ ہو چکی ہے، کیا اس کی ختنہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. تو فنظروا تو انہوں نے جا کے دیکھا، الیہ اس کی طرف، فحدثوہ پھر آ کے ہرقل کو بتایا، انہ کہ بے شک وہ مختتن کہ اس کی ختنہ ہوئی ہے، اس آدمی کی ختنہ ہوئی ہے. وسألہ تو پھر اس شخص سے سوال کیا، عن العرب عربوں کے بارے میں. فقال تو اس نے کہا ہم یختتنون، یعنی کہ ہرقل نے اس شخص سے پوچھا کہ کیا عرب ختنہ کرتے ہیں، عربوں میں ختنہ کا رواج ہے. فقال تو کہا ہرقل نے اس سے کہا، ھذا جب اس نے بتایا، اس آدمی نے بتایا کہ ہاں عرب جو تھے وہ ختنہ کرتے، تو پھر ہرقل نے کیا کہا، ھذا ملک یہی بادشاہ ہے، ھذہ الامت اس امت کا، یعنی کہ قد ظہرا کہ بے شک وہ اس کا ظہور ہو گیا، یعنی کہ اب اس کو 100% یقین ہو گیا. پہلے جب اس نے خط پڑھا تھا تب بھی اس کو پتہ چل گیا تھا، لیکن اب اس کو 100% یقین ہو گیا. یہ ایک اور نشانی اس کو پتہ چل گئی کہ عرب لوگ ختنہ کرتے ہیں، اور اس کو یہ اس کو دل میں یہ بات آئی تھی اپنے ان سے کہ جو یہاں پر جو میری سلطنت پر قبضہ کر لیں گے، ختنہ ان کا بادشاہ ختنہ کرنے والا ہوگا. تو اس نے پھر یہ بول اٹھا کہ ہاں یہی ہوگا بادشاہ جو کہ اب ظاہر ہو گیا ہے، ہاں یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں.
جو جن کا ظہور ہو گیا، کیونکہ ان کی کتابوں میں تھا کہ جب یہ آخری نبی کا ظہور ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے اس کے فالوورز کو فتح و نصرت دے گا۔ اس کو اب یقین ہو گیا کہ اب ضرور یہ میری سلطنت پر ان کا قبضہ ہو جائے گا، یہی وہ نبی ہے۔ پھر اس نے کیا کیا، ثم کتب ہرقل نے خط لکھا الی صاحب، اپنے ایک دوست کو، لہو بیرومیتا، جو روم میں تھا، اس کا جو دوست تھا وہ روم میں تھا، وکان نذیرہ، اور فی العلم، اور علم کے لحاظ سے وہ ہرقل کے برابر کا تھا، یعنی کہ جس قدر اس کو دین کا علم تھا، ہرقل کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کا، آپ کی نشانیوں کا، تو اس شخص کو بھی علم کے معاملے میں یہ بھی بہت ہی اس کے برابری کا تھا۔ تو اس نے اس کو خط لکھا، وَسَارَ ہرقل إِلَى حِمْصَ، اور خط لکھنے کے بعد وہ حمص کی طرف نکل گیا۔ حمص اس کا اپنا گھر وہاں تھا، وہاں محل اس کا تھا۔ اب وہ بیت المقدس سے نکل گیا، ٹھیک ہے، حمص کی طرف روانہ ہو گیا۔ فَلَمْ يَرِمْ حِمْصَ حَتَّى أَتَاهُ كِتَابٌ مِّن صَاحِبِهِ، لیکن ابھی وہ حمص نہیں پہنچا تھا تو اس کے پاس اس کے دوست کا خط کا جواب آ گیا، ٹھیک ہے۔ یوافق رأی ہرقل علی خروج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس نے موافقت کی ہرقل کے اس خیال کی کہ ہاں یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی نبی ہے جس کا ہم انتظار کر رہے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے اس بات کا جیسے تصدیق کی، ٹھیک ہے۔ وَإِنَّهُ نَبِيٌّ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے، یہ بات کی تصدیق کر لی، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد جو ٹکڑا مسنگ ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ جب اس کے دوست نے، اس کا نام تھا غداتر، ایک منٹ دیکھ کے، بلکہ وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ ہرقل نے دہیہ کلبی ہی کو بھیجا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وہ تھا سفیر، اسی کو بھیجا تھا اس کے پاس، اور اس نے جب یہ خط پڑھا تو وہ مسلمان ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس نے اپنے اسلام کی شہادت دے دی، اور اس نے اپنے لوگوں کو بھی بتایا کہ سچے نبی آ چکے اور میں مسلمان ہو گیا ہوں، تو اس کو قتل کر دیا اس کے ساتھیوں نے، یعنی کہ ہرقل کے جو دوست تھا دغاتر، اس کو قتل کر دیا گیا فوراً جب اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا اور اسلام کی دعوت دی اپنے لوگوں کو۔ تو اب یہ سارا کچھ اس کو ہرقل کو پتہ چلا، ٹھیک ہے، کیونکہ قاصد جب واپس آیا تو ہرقل کو یہ سب بات پتہ چلی کہ نہ صرف وہ مسلمان ہو گیا بلکہ اس کو قتل بھی کر دیا گیا۔ تو پھر اس نے کیا کیا، اب اس کو خود مسلمان ہونا تھا، اس کے دل میں ایمان تو آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اس نے دیکھیں پہلے بھی اس نے کہا کہ میں ضرور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جاتا، اگر مجھے پتا ہوتا، مجھے یقین ہوتا کہ مجھے صحیح سلامت پہ جا سکوں گا تو میں ضرور جاتا اور آپ کی خدمت کرتا، اور اب اس کو اور یقین ہو گیا تو وہ چاہ رہا تھا مسلمان ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس نے کیا کیا، فَآذِنَا، تو اس نے اناؤنس کیا، اس نے لوگوں کو بلایا، ہرقل لعظماء روم کے بڑے بڑے سرداروں کو اس نے اپنے دربار میں بلایا، فی تذکرۃ لہ بحمص، حمص میں اس کا جو محل تھا اس میں اس نے لوگوں کو بلایا۔ ثم امر، پھر اس نے حکم دیا اپنے لوگوں کو، اپنے مطلب جو ورکرز تھے ان کو، بِأَبْوَابِهَا فَغُلِّقَتْ ثم طلع فقال، تو اس نے اپنے جب لوگ اندر آ گئے مہمان تو اس نے محل کے سارے دروازے بند کروا دیے، ٹھیک ہے، تاکہ کوئی باہر نہ نکل سکے۔ پھر وہ محل کی بالکنی سے باہر نکلا، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو پہلے کے زمانے میں بادشاہ تھے، اور آج بھی اگر ہم دیکھتے ہیں یہ جو رائلز ہیں برٹش کے، وہ کسی خاص موقع پر اپنی بالکنی میں نکلتے ہیں اور لوگ نیچے جمع ہوئے ہوتے ہیں ان کے پاس، تو اسی طرح وہ اطلاع وہ ظاہر ہوا اپنے اوپر سے، اپنی بالکنی سے ظاہر ہوا، اور پھر اس نے کہا، یا معاشر الروم، اے روم کے لوگوں، هل لکم فی فلاحی والرشد وان یثبت ملککم فتبایعوا هذا النبی، اس نے کہا کہ اے روم کے لوگوں،
اوکے، کیا تم کو حل لکم، کیا یعنی حل لکم ایک انداز ہے بولنے کا کہ کیا تم کو پسند ہے، کیا تم کو چاہیے کامیابی، فلاح مینس کامیابی، کیا تم کو کامیابی اور رشد بھلائی چاہیے اور تمہاری ساتھ ساتھ تمہاری بادشاہت بھی قائم رہے، یعنی تم کیا ایسا چاہتے ہو کہ تمہارے اس ملک میں جو تمہاری بادشاہت ہے، تمہاری جو جس ٹھاٹ سے جس شان سے تم رہتے ہو وہ بھی قائم رہے اور تم کو فلاح بھی حاصل ہو اور تم کو بھلائی اور خیر اور بھلائی بھی حاصل ہو، کیا تم وہ چاہتے ہو؟ تو فتبایعوا ھذا النبی، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کر لو، ان کی بات مان لو، مسلمان ہو جاؤ، ٹھیک ہے۔ اس نے اپنے سرداروں کو یہ حکم دیا، یعنی یہ ان کو یہ بات کہی۔ تو کیا ہوا؟ فحاسوا حیثۃ حمر الوحشی، اس کے سارے لوگ جو بڑے بڑے جمع ہوئے تھے وہ بھاگنے لگے اس سے، یعنی دروازوں کی طرف بھاگنے لگے، اس طرح جیسے کہ کوئی جنگلی گدھے بھاگتے ہیں، اس طرح سے یہ حیثۃ حمر، یعنی کہ جنگلی گدھے، وحشی جنگلی گدھوں کی طرح سے بھاگے دروازوں کی طرف، الابواب۔ کیوں بھاگے تھے؟ کیونکہ وہ مسلمان اس طرح سے اسلام نبی کو قبول نہیں کرنا چاہتے تھے، ان کو تو یہ تھا کہ ان کے عیسائیوں میں ہی بادشاہ ہوگا اور وہ ان کو کچھ بھی بدلنا نہیں پڑے گا، ان کا مذہب یا کوئی چیز، بس ان کو اللہ تعالیٰ اس نبی کے ذریعے فتح دے گا بس، باقی ان کو یہ کوئی اپنی زندگی بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ تو جب ان کو یہ پتہ چلا کہ عرب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہمارا جو بادشاہ ہے وہ اس کی بیعت کرنے کو ہمیں کہہ رہا ہے، تو وہ بھاگے جنگلی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف۔ فوجدوا، تو انہوں نے پایا دروازوں کو قد غلقت، کہ وہ بند ہوئے تھے۔ فلما، پھر جب رآ ہرقل نے جب یہ دیکھا نفرتہم، ان کی نفرت کو، ان کی بغض کو، کہ دین سے کس قدر ان کو بغض ہے، کس قدر وہ ناپسند کیا انہوں نے میری بات کو، وَأَيِّسَ، اور وہ مایوس ہو گیا، من الایمان، ان کے ایمان سے، فقال، تو کہا، اب اس کو احساس ہو گیا کہ یہ میرے لوگ تو اس کو فالو نہیں کریں گے۔ اصل میں اس کی یہ نیت تھی کہ اگر میرے سردار بھی میرے ساتھ مسلمان ہو جائے تو میری بادشاہت قائم رہے گی اور میری جو لوگ میری مخالفت نہیں کریں گے اور مجھے قتل نہیں کر دیں گے اور میری بادشاہت مجھ سے نہیں چھین لیں گے، اس لیے اس نے سوچا کہ یہ بڑے بڑے لوگ سارے میرے ساتھ مسلمان ہو جائے، اس لیے اس نے دعوت دی تھی۔ اور دروازے اس لیے بند کیے تھے کہ یہ خبر سن کے اگر کوئی مخالفت کر کے بھاگتا ہے اور باہر چلا جاتا ہے اور سارے ملک میں یہ افواہ پھیل علی رسول کریم۔ تو جب یہ مایوس ہو گیا ہرقل کہ یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں، تو پھر اس نے کہا کہ ردوہم علیہ، کہ ان کو میری طرف لے آؤ واپس۔ وقال، اور اس نے کہا، یعنی اپنے سارے لوگوں سے ہرقل نے کہا، انی قلت مقالتی آنفا اختبر بها شدتکم علی دینکم فقد رأیت فسجدوا وله وردوا عنہ۔ تو اس نے ان سے کہا کہ میں تو صرف دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تم لوگ اپنے دین پر کتنی شدت سے جمے ہوئے ہو، اس لیے میں ایک طرح سے تمہارا ٹیسٹ لے رہا تھا۔ تو جب اس نے یہ کہا تو سارے لوگ خوش ہو گئے اور اس کو سجدہ کیا، وردوا عنہ، اور اس سے راضی ہو گئے۔ فَكَانَ ذَلِكَ آخِرَ شَأْنِ ہرقل، تو یہ جو تھا اب جو شخص ہمیں کہانی بتا رہا ہے ہرقل کی،
وہ اب کہہ رہا ہے کہ یہ آخری حالت تھی ہرقل کی، یعنی کہ وہ پھر مسلمان نہیں ہو سکا، کیونکہ اس کے دل میں خوف تھا کہ یہ میرے سارے سردار جو ہیں وہ یہ مجھے قتل کر دیں گے، تو یا پھر میری بادشاہت ختم ہو جائے گی، تو پھر اس ڈر کے مارے وہ خود بھی مسلمان نہ ہوا، اور اس نے سب کو بھی یہ کہہ دیا کہ میں تو صرف تم لوگوں کے ٹیسٹ لینے کے لیے بات کہی تھی۔ رواہ صالح بن کیسان و یونس و معمر عن زہری، تو یہ میں پہلے بتا چکی ہوں کہ زہری سے جو ہے صالح ابن کیسان اور یونس اور معمر ان لوگوں نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا یہاں ترجمہ اور کچھ ایکسپلینیشن تو ہے وہ اس حدیث کا مکمل ہو گیا، یہاں پر حدیث مکمل ہوئی، لیکن اس حدیث میں بہت سے مسائل ایسے ہیں جو ابھی ہمیں اس کے اوپر غور و فکر کر کے سمجھنا ہے ان کو، اس لیے انشاءاللہ اس حدیث کے لیے ہمارا لیسن نمبر 3 ہوگا، حدیث 7C یا 7.3، تو اس میں انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مسائل پر غور و فکر کریں گے، جس سے امام بخاری نے کئی مسائل نکالے ہیں اور ہمارے لیے اس میں کئی فائدے ہیں انشاءاللہ، تو اس کو ہم اگلے سبق میں ان کو پورا کریں گے۔